أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورۃ الغاشیہ شروع کریں گے اور اس کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمیں عطا کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو، اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق حسب عادت ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، اس کا ترجمہ جو کہ سورۃ العلیٰ کی آیت نمبر 9 سے لے کر آخر تک تھا، آیت نمبر 19 تک۔ مگر ہم پوری سورہ مبارکہ سورۃ العلیٰ جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سبح اسم ربک العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ ہے بہت ہی بلند اللہ، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا اور پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور جس نے اندازہ مقرر کیا، مقدر کیا، تقدیر کی، اور پھر رہنمائی کی، راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی، پھر اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ ہم تجھے پڑھائیں گے تو پھر تو نہ بھولے گا، مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ ڈرنے والا تو نصیحت ہی لے گا، ہاں البتہ بدبخت اس سے گریز کرے گا، جو بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، بلکہ حالت نزاع میں ہی پڑا رہے گا۔ بے شک اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا یا جس نے تزکیہ کیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت بہت بہتر اور بہت ہی بقا والی ہے۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہم نے مکمل کی اپنی پچھلی قرآن کی مجلس میں، اس کو اگر دیکھیں اور آج کا سبق ہم دیکھیں تو ہمیں ایک ایک کنیکشن یا ایک تسلسل محسوس ہوگا کہ پچھلی سورہ مبارکہ جس کے کچھ پوائنٹس ہم دہراتے ہیں اگلی سورہ مبارکہ کے ابتدائیہ کے طور پر، یا اگلی سورہ مبارکہ کا جو ایک پہلا حصہ کے طور پر کہہ لیں، کہ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا سورۃ العلیٰ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکیزگی بیان کرنے کا کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے توسط سے امت محمدیہ کو، بنی نوع انسان کو، کہ وہ اللہ جو کہ بلند بزرگ و برتر ہے، اس کے نام کی پاکی بیان کیجیے، اس کی پاکیزگی بیان کیجیے، جو کہ پوری کائنات کا نہ صرف خالق ہے، مالک ہے، بلکہ اس کی ہر طرح کی ضروریات جو ہے ان کو بھی
پورا کرنے والا ہے، اور یہ پوری ضروریات اس ساری موجودات کی زندگی بھر کے لیے وہ پوری کرنے والا ہے۔ اور پھر ذکر اور تذکیر کے بارے میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادت کیا ہے، ذکر کیا ہے، وہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں تھا کہ ایک لفظ یا ایک دو لفظوں کے اوپر، الفاظ کے اوپر مشتمل آیات، لیکن اس کی گہرائی کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کیا تھا کہ ہر لفظ جو ہے وہ اپنے اندر ایک پورا علم کا اور نصیحت اور ہدایت کا سمندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو پھر تذکیر کے بارے میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ جسم جو تو اس تذکیر سے ڈر گیا، وہ در حقیقت اصل کامیابی تو اسی کی ہے، مگر جو اس سے منہ پھیر لیا، جس نے اس سے منہ پھیر لیا، وہ در حقیقت بدبخت ہے، اور وہ بدبخت جو ہے وہ ایک بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو لہٰذا اس آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا تزکیہ کرے۔ یہ تزکیہ ہم نے دیکھا تھا، پھر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا اپنا تزکیہ کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا جو کنیکشن ہے اس کو ہمیشہ اسٹیبلش رکھے، اس کو ہمیشہ قائم رکھے، اور نماز کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے یا پورا کرتا رہے۔ تو اس صورت میں وہ اس بڑی آگ جو ہے اسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری ہدایت اور نصیحت واضح ہو جانے کے باوجود انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور باقی رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہی نصیحت جو ہے پچھلی امتوں کو، پچھلی قوموں کو، جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے ذریعے سے دی، لیکن ان قوموں نے کس طرح سے اس کو جھٹلایا، اور ان کا انجام جگہ جگہ پر آج ہمیں قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ہماری سٹوریز جو ہے وہ بھی ہمیں بہت ساری ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی باقیات جو اس دنیا میں مختلف جگہوں پر بکھری پڑی ہیں، وہ بھی ہمیں ان کے عظیم و شان سلطنت اور ان کی ہٹ درمی کے نتیجے میں جو ان کا عذاب ہوا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گرفت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں خبر دیتی ہیں۔ تو پچھلی سورہ مبارکہ میں کچھ بنیادی چیزیں جو ایک انسان کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، ان کی طرف اشارتاً تذکرہ کر کے ایک بہت گہرا میسج دیا گیا کہ اگر تم اپنی اصلاح کرو گے، رب کے نام کا تزکیہ کرو گے، اپنا تزکیہ نفس کرو گے، اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھو گے، اور پھر نماز اور دیگر عملی طور پر تم سارے اپنے معاملات کو درست رکھو گے، تو یقیناً تم اچھی منزل کی طرف رواں دواں ہو، وگرنہ تمہارا جو انجام ہے وہ بہت ہی برا ہونے والا ہے، ایک گہری اور بڑی آگ کی طرف۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے اس سارے جو پوائنٹس ہیں اس کو ہم اگر اپنے ذہن میں فوکس رکھیں، تو ہم دیکھیں گے کہ اگلی سورہ مبارکہ میں جیسے اس کی تفصیل ہے، پچھلی سورہ مبارکہ میں ہے کہ کیا ضروری ہے آخرت میں اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، جو اس ضروری ہدایت اور نصیحت کو بھول جائے گا، چھوڑ دے گا، اس سے منہ پھیر لے گا، اس کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ تو اگلی سورہ مبارکہ میں ہمیں اس انجام کا کچھ تفصیل جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی، کہ اچھا جو عمل کرنے والا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ اس کو کس طرح سے ایک اچھی منزل یا اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ ملے گا، لیکن جو بدبخت رہا دنیا کی زندگی میں، اس کو کس طرح سے ایک عذاب والی، جو مشقت والی جو آخرت میں جو جگہ ہے یا ٹھکانہ ہے، وہ اس کو جھیلنا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورہ مبارکہ کا ایک اگلا حصہ جو ہے وہ سورۃ الغاشیہ میں ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو اگلا سبق جو ہے، پچھلی سورہ مبارکہ کے جو اہم نکات ہیں ان کو سامنے یا مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو بہرحال سورۃ الغاشیہ یہ ایک مکی سورہ ہے، مکہ، دور مکہ کے میں یہ نازل ہوئی۔ صورتوں میں جو قرآن مجید جو مصحف جو ہے اس میں صورتوں کی ترتیب سے یہ 88 نمبر پر، 88 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ آتی ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 68 نمبر پر ہے، 68 نمبر، 68 نمبر۔ اور اگر صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے ہم دیکھیں، کرونولوجیکل آرڈر، تو پچھلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ 8 نمبر پر آتی تھی، اور یہ 68 نمبر پر آ رہی ہے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے
کہ پچھلی سورہ مبارکہ بالکل ہی ابتدائی زمانے میں، اور 68 نمبر یہ سورہ مبارکہ یہ بھی تقریباً ابتدائی دور ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو نصیحت اور ہدایت جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے لوگوں کے اوپر، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر بیان کی جاتی ہیں، اور اکثر چیزوں کے اوپر پھر مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنی برات کا اظہار یا اپنے انکار کا اظہار جو کر چکے ہیں، تو لہٰذا اب ان کو مزید وضاحت کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہوا کہ اگر تم اس نصیحت کو نہیں قبول کرو گے تو تمہارا یہ حال ہونے والا ہے۔ بہرحال اس میں ٹوٹل 26 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، ایک رکوع اور 26 آیات پر مشتمل سورۃ الغاشیہ، جو کہ ایک مکی سورہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں بھی دیکھا کہ سورۃ العلیٰ اور سورۃ الغاشیہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں، سورۃ العلیٰ پہلی رکعت میں اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی اور عیدین کی نمازوں میں اکثر یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ تلاوت کیا جا سکتا کرتے تھے۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پچھلی سورہ مبارکہ کا تسلسل یا اس کی مزید ایکسپلینیشن ہمیں اس سورہ مبارکہ میں نظر آتی ہے، تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ایک مکمل پیغام ہے کہ نصیحت کا، ہدایت کا، رہنمائی کا۔ جو اس کو قبول کرے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جو اس کو ٹھکرا دے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور پھر جو اس کو ٹھکرائے گا اس کا نتیجہ جو ہے وہ خود ہی بھگتے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ نصیحت پہنچا دینا ہے، تو لہٰذا آپ کو حکم دیا کہ آپ نصیحت پہنچاتے رہیں۔ زمانہ نزول جو ہے وہ بھی ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی مخالفت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ دین میں شامل بھی ہیں، اور بڑے شد مد سے اس کا ساتھ دینے کے لیے بڑے پیشنیٹ بھی ہیں۔ آ، اس کے جو اس کے جو موضوعات کی طرف اگر ہم دیکھیں تو پہلی ہی سورۃ الغاشیہ، غاشیہ جو ہے اسی سورہ مبارکہ کا سب سے پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والی یا چھا دینے والی یا چھپا لینے والی۔ تو یہ قیامت کا تذکرہ ہے جو کہ پہلی ہی سورہ مبارکہ میں ہمیں ملے گا۔ اس کے بعد کچھ صورتوں میں جو نصیحت کا انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام کیسا بھیانک ہوگا اس کا تذکرہ ملے گا۔ پھر بعد میں جو اس نصیحت سے استفادہ کرے دنیا کی زندگی میں اس کو کس قدر بہترین ٹھکانہ جو ہے آخرت میں ملے گا اس کے بارے میں ہمیں تذکرہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نعمتوں کی طرف اشارہ کر کے غور و فکر کرنے کی دعوت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ذرا غور کرو اس دنیا کی مختلف جو موجودات اور تخلیق جو ہے، کہ کیا کہ یہ سارا کچھ خود ہی مارد وجود میں آ گیا، یا اس کو کوئی قائم کرنے والا، اس کو کوئی خالق، اس کو تخلیق کرنے والا بھی کوئی ہے۔ اور پھر اس میں چھپی ہوئی نعمتوں اور حکمتوں کو ذرا جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرو، تو تمہیں اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اور تم نصیحت جو ہے اس کو بھی قبول کرو گے۔ اور اس کے باوجود ان ساری نصیحت کو سمجھنے کے مل جانے کے باوجود اور نشانی کے اوپر غور کرنے کے باوجود اگر یہ لوگ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصیحت ہے اس کا انکار کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی ملی آخر میں جا کر کہ ان کا جو معاملہ ہے، اس کا بار، اس کا بوجھ جو ہے وہ آپ پر نہیں ہوگا۔ آپ کا کام جو ہے وہ نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت کریں ان کو، تو باقی ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے دیکھ لیں گے۔ تو یہ تقریباً ہمارا یہ سورہ مبارکہ کا جو پورے ایک سمری جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے اسی ابتدائیہ میں ہمیں ملی۔ اور جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ پچھلی سورہ مبارکہ کی ایکسپلینیشن ہے اس میں اور کچھ تفصیل ہے، تو پچھلی سورہ مبارکہ میں جو بہت زیادہ گہرائی والا تھا، یقیناً اس میں بھی ہر جو لفظ ہے وہ بہت ہی گہرا معنی اور مفہوم جو ہے وہ رکھتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہیں یا بہت سارے ایسے اس میں مطلب موضوعات ہیں جن کو ہم ریسنٹلی جو ہے بڑی تفصیل سے ہم پڑھتے آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو یاد دہانی کے لیے اشارتاً ذکر کرتے چلیں گے تاکہ ہم آسانی سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کو سمجھ بھی سکیں اور کور بھی کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر؟ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی کی خبر پہنچی ہے؟
اب یہ ڈھانپ لینے والی کیا ہے؟ اس کے دو تین مختلف معنی جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ ڈھانپ لینے والی بھی اس کو کہا جاتا ہے، الغاشیہ کو چھا جانے والی یا چھپا لینے والی۔ تو یہ قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ کیا آپ کو اس قیامت یا اس گھڑی کی خبر پہنچی ہے، یا یہ دوسرا اشارہ ہے کہ کیا آپ نے اس قیامت یا گھڑی کی خبر جو ہے یا اس وقت کی خبر جو ہے وہ اپنی امت کو پہنچا دی ہے؟ اور یقیناً پہنچا دی ہے، کہ جو کہ چھا دینے والی ہوگی، چھپا دینے والی ہوگی، چھا جانے والی ہوگی، یا جو کہ ڈھانپ لینے والی ہوگی۔ اس غاشیہ جو ہے یا اس کا معنی جو ہے کہ چھا جانے والی یا چھپا لینے والی ہی، اس سے ہمیں قیامت کا ایک اوورال سنیریو جو ہے، جو پچھلی دو تین صورتوں میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس کا تذکرہ ہمیں ملا، وہ پورے کا پورا جو سنیریو ہے اس کو ایک جگہ پر یہ جمع کرتا ہے، کہ کس طرح سے پوری کائنات میں آسمانوں کے اوپر جو ستارے سیارے اور کہکشائیں ہیں، ان میں کس قدر ٹوٹ پھوٹ ہوگی، کس قدر وہ تباہی اور بربادی ہوگی، کہ آسمانوں کے اوپر ایک آگ کا سمندر جو ہے وہ ہمیں چھایا ہوا نظر آئے گا، کہ وہ آگ ہر طرف ایسے ہے جیسے پگھلا ہوا تانبا یا پگھلی ہوئی کوئی دھاگ جیسے سرخی مائل ہوتی ہے۔ اور زمین کے اوپر بھی کس طرح سے ہلچل ہوگی، پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، اور سمندر جو ہے وہ بھڑکیں گے اور اپنی مطلب جو حدیں ہیں ان سے باہر نکلیں گے، اور ان میں بھی مطلب ایک آگ جو ہے اس کا ایک منظر ہوگا، اور پھر زلزلے، اور اس طرح سے پوری روئے زمین جو ہے وہ بھی تحت نحس نحس ہو جائے گی۔ تو یہ پورا ایک اوورال سنیریو جو ہے وہ صرف ایک الغاشیہ میں نظر آتا ہے۔ یہ پورا منظر جو ہے، یہ پوری کائنات کو، یہ پورا واقعہ جو ہے وہ ڈھانپ رہا ہوگا، اس کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوگا، چھپائے ہوئے ہوگا، جس میں پھر انسان کو وہاں پر حاضر کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ اور جب انسان کو وہاں پر اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا تو اس میں وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے تو اس دن ایسے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو کہ خوف زدہ ہوں گے، جو کہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ذلیل، خاشیہ خشیت سے ہے، ڈرا ہوا ہونا، ذلیل ہونا۔ جیسے دنیا کی زندگی میں کوئی رکوع کرتا ہے اللہ کے سامنے تو خشوعیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرتا ہے، تو اسی طرح سے وہاں پر کچھ کے چہرے جو ہیں وہ بہت ہی مطلب اس طرح سے ذلیل ہوں گے، بہت ہی وہ جھکے ہوئے ہوں گے، بہت ہی وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وہ کس وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، وہ عمل کرنے والے ہوں گے، تھک جانے والے، یعنی ان کے وہ ایسے عمل کرتے ہوں گے جو کہ تھکا دینے والے ہوں گے۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے عمل جو ہیں ان کے ہیں، یہ مجرم لوگوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے، کہ یا تو قیامت میں جو ان کے اوپر سختی یا ان کے اوپر عذاب یا ان کے اوپر جو ایک مشقت، قیامت میں بھی مختلف منزلیں جو ہیں میدان حشر میں بھی، اور قیامت یعنی جنت اور دوزخ کا جو آخری جو مطلب ایک گیٹ پاس کہہ لیں، اس سے پہلے کی جو منزلیں ہیں وہ بہت تھکا دینے والی ہوں گی ان لوگوں کے لیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر اندھے پیدا کیے جائیں گے، اندھے وہاں پر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے چہرے پر بل جو ہے وہ چلتے ہوئے وہاں پر پہنچیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے جیسے کیا نام ہے، جیسا کہ گداگروں کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ ان کے چہروں کے اوپر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے مشقت کی زندگی جو ہے یا مشقت کے معاملات ان کے ساتھ ہوں گے، اور اس قدر مشقت ہوگی کہ وہ تھک چکے ہوں گے۔ یا اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، کہ دنیا میں انہوں نے جو دوڑ دھوپ کی، دنیا میں وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے، ہو سکتا ہے دنیا میں انہوں نے بہت سارا راحت حاصل کیا ہو، بہت ساری انہوں نے کامیابیاں سمیٹی ہوں، جس کی وجہ سے وہ نرم اور دبیز بستروں کے اوپر دنیا میں وہ آرام اور عیش مستی کرتے رہے، لیکن ان کا دنیا کو وہ آرام جو ہے وہ ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ آخرت میں ان کو اس طرح مشقت جو ہے وہ جھیلنی پڑے گی، تو وہ دنیا کی دوڑ دھوپ کے نتیجے میں آخرت کی مشقت کی وجہ سے وہ تھک جانے والے ہوں گے۔ ایسے کام انہوں نے کیے دنیا کی زندگی میں جن کی وجہ سے وہ آخرت میں یا اس میدان حشر میں وہ وہ تھک کر چور ہو گئے، مشقت میں پڑ گئے۔ تسلا نارن حامیہ، ان کو وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں، ان کو پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ تذکرہ کیا پچھلی کچھ
صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں وہ کس قدر سخت اور کس قدر وہ زیادہ حدت والی اور زیادہ شدت کی حرارت والی وہ آگ ہوگی کہ اس کا تصور کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ وہ حدیث جو ہم نے پچھلے کچھ دن پہلے کوٹ کی تھی، وہ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے، ہمیں ویژولائز کرنے کے لیے قیامت کا وہ منظر، وہ اس آگ کی وہ ہولناکی کا منظر جو ہے وہ ویژولائز کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے گناہوں کے سبب، جنہوں نے توحید کے اوپر تو کوئی گڑبڑ نہیں کی، لیکن اپنے گناہوں یا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، تو جب وہ جہنم میں اپنی سزا جو ہے وہ کاٹ لیں گے، تو ان کے حق میں جب شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی، تو ان کی جلی ہوئی لاشیں جو ہے ان کو جنت کی نہروں میں مطلب ڈالا جائے گا، اور پھر ان کے اوپر جنتیوں کو کہا جائے گا کہ ان کے اوپر پانی ڈالیں، پھر وہاں سے وہ دوبارہ سے یا اس طرح سے اٹھیں گے جس طرح سے زمین سے کوئی پودا جو ہے وہ اٹھتا ہے، لیکن وہ جلی ہوئی لاش جو ہے اس کا ہمیں اندازہ کر لیں کہ عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی تو وہ جلی ہوئی لاش بن گئی، وگرنہ وہاں پر اس قدر بھڑکتی ہوئی آگ کے وہاں پر موت اس کو نہیں ملے گی، اور بس وہ شدت کا عذاب جو ہے وہ سہے گا، لیکن نہ ہی وہ زندگی ہوگی اس کو، نہ ہی اس کے لیے موت ہوگی۔ تو ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں وہاں پر داخل کیے جائیں گے، اور یہ سارے ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اس نصیحت کا، جس کا ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا یا سمجھنے کی کوشش کی، اس نصیحت کا انہوں نے انکار کیا۔ ان مجرم لوگوں کو کھانا پینا کیا ہوگا ان کا؟ تسقى من عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے چشمے سے کھولتے ہوئے پانی سے، عین آنیہ، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے، جیسا کہ آگے جا کر ہمیں ملے گا جنتیوں کو تو چشمے جو ہیں وہ تر و تازہ مشروبات میں سے ہوں گے، لیکن دوزخیوں کے لیے کھولتا ہوا پانی، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ جس کو پینا ان کی مجبوری ہوگا، اور جب وہ پئیں گے تو ان کی آنتیں جو ہیں وہ ان کے نیچے کے راستے سے بہہ جائیں گی پگھل کر، اس طرح سے اس قدر شدت کا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اب جہنم میں ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، لیکن اور بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے بھی ان کو ایسے ایسے مشروبات اور ایسے کھانے دیے جائیں گے جو ان کے عذاب یا ان کی سختی کو مزید زیادہ بڑھاوا دیں گے۔ تو وہ پلائے جائیں گے چشمے سے کھولتے ہوئے پانی، کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی جو ہے ان کو پینا وہ مجبوری ہوگا ان کا، جس کے پینے سے ان کی سزا جو ہے وہ اور زیادہ بڑھے گی، ان کا کرب اور ان کی جو شدت ہے اور زیادہ وہ بڑھے گی۔ لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے، نہیں ان کے لیے کوئی کھانا، الا من ضریع، مگر خاردار جاڑیاں، ان کو خاردار جاڑیوں کے علاوہ کوئی اور کھانا نصیب میں نہیں ہوگا، میسر نہیں ہوگا۔ خاردار جھاڑیاں، اس سے پہلے جو تذکرہ ہوا کہ ان کے کھانے اور پینے کے لیے مختلف طرح کی چیزوں کا تذکرہ جو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، جیسے کہ خون اور پیپ جو ہے جسم سے نکلی ہوئی، وہ سارا یا پگھلا ہوا جو ماس ہے وہ وہاں پر پینے کے لیے دیا جائے گا، اور یہاں پر کھولتا ہوا پانی جو ہے، اور کھانے کے لیے اس کے علاوہ زقوم یا تھوہر جیسا پھل جو ہے جس کا تذکرہ ہوا کہ بہت ہی کڑوا اور کسیلا، اور یہاں پر ہے کہ خاردار جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی جس میں کانٹے ہوں گے اور سوکھی ہوئی ہوگی، جس کو کھانا اس کی مجبوری ہوگی۔ کانٹے دار کوئی کھانا جو کھائے گا تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ خدا نخواستہ ایک مچھلی کا کانٹا جو ہے وہ اگر گلے میں پھنس جائے تو وہ کس قدر وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، لیکن وہاں پر تو کھانا جو ہے وہی کانٹے دار جھاڑیاں، خشک اور سخت ہوں گی، کہ جن کو کھانا ان کی مجبوری ہوگا، جس کو کھا کر ان کی ان کے جو عذاب کی شدت ہے اور زیادہ بڑھے گی۔ لا یسمنو ولا یغنی من جوع، وہ کھانا جو ہے ان کا نہ ہی وہ ان کو موٹا کرے گا، ولا یغنی، اور نہ ہی وہ ان کو غنی کر دے گا، ان کو فائدہ دے گا، من جوع، بھوک سے۔ ان کا کھانا اور پینا یا بہت بطور خاص کھانا جو ہے، نہ ہی ان کے لیے وہ موٹاپے کا یا ان کے لیے کوئی توانائی ان کو فراہم پہنچائے گا، اور نہ ہی ان کی بھوک کو مٹائے گا۔ دنیا میں تو انسان کھاتا ہے، ایک تو اس سے وہ انرجی اور طاقت اور توانائی جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، اور دوسرا اپنی بھوک مٹاتا ہے۔ تو وہاں پر جو جہنمیوں کو کھانا دیا جائے گا جو بھی طرح کا ہوگا، کوڑوا کسیلا اور بہت ہی
मतलब बद जायका किस्म का, बदबूदार किस्म का। और उसके ऊपर वो ना तो वो भूख की तशनगी जो है उसको दूर करेगा और ना ही उन्हें कोई ताकत देगा कि वो उस अजाब को सह सकें। लेकिन मौत उनको नहीं आएगी और वो किस कदर कर्ब की जिंदगी में वहां पर होंगे। ये अल्लाह ताला हम सबको ऐसे किसी भी मैटर से महफूज रखे। ये तो मामला था उनका, जो जो जहन्नम में जाने वाले हैं, जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में उस नसीहत का, जिसका हमें पिछली सूरह मुबारका में तज़किरा मिला, उसका इनकार कर दिया या उससे उन्होंने मुंह मोड़ लिया। हाँ, जो उस नसीहत पर जिन्होंने अमल किया और उस नसीहत के मुताबिक अपनी इस्लाह की और प्रैक्टिकली भी नेक अमल किया, उनके बारे में वजूह हुई यौमा इज़िन नाइमा। उस दिन कुछ चेहरे जो हैं वो तो तरोताज़ा होंगे, कुछ चेहरे वहाँ पर खुशबाश होंगे, खुशहाल होंगे, खुशियाँ जो हैं वो उनके चेहरे पर वाज़े नमूदार हो रही होंगी कि वो अपना नामा अमाल जो है वो खुशी खुशी से अपना रिजल्ट कार्ड सबको दिखा रहे होंगे कि देखो मेरा रिजल्ट कार्ड, देखो कि मैं कामयाब हो गया। लिसा अय्यहा राजिया, वो अपनी कोशिश पर खुश होंगे वहां पर। जैसा कि पहले जो पहले लोगों के लिए कि वजूह हुई यौमइज़िन खाशिया, उनके चेहरे जलील होंगे, थके हुए होंगे, डरे हुए होंगे। लेकिन जो नेक काम करने वाले हैं, जिन्होंने दुनिया में अपनी कोशिशें जो हैं वो दीन के लिए की, हो सकता है दुनिया में उनको थकावट हुई हो, नमाज के ऊपर कायम करना या जिहाद या दीगर मामलात में मतलब वो उन्होंने बड़ी कोशिश की, जस्तजू की। तो दुनियादार लोगों की निस्बत हो सकता है कि दुनिया में उन्होंने अपने आप को थका दिया हो अपने रब के रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन आखिरत में तो उस कोशिश का नतीजा ये होगा कि उनके चेहरे जो हैं वो तरोताज़ा होंगे, वो खुशबाश होंगे। फी जन्नतिन आलिया, वो आला बुलंद जन्नतों में क़याम पजीर होंगे। उनको बुलंद जन्नतें जो है वो दी जाएंगी, जिसमें वो जो उनका ठिकाना होगा। ला तस्माउ फीहा लागिया, नहीं सुनेंगे उसमें कोई लग़व बात, कोई वहां पर फजूल गोई और लग़व बात जो है वो नहीं सुनेंगे। दुनिया में आलूदगियां जो है हमारे कहने की, हमारे सुनने की, गीबत है, फरेब है, धोखा है, नापसंदीदगी है, एक दूसरे के बारे में बुग़्ज़ और कीना है, लव बातें किस्म की हैं, फजूल किस्म की बातें हैं, फजूल किस्म की महफिलें हैं। वो जो बेशुमार यहाँ पर ऐसे ये रूहानी आलूदगियां कह लें सारी जो दुनिया में है, वो वहाँ पर नहीं होगी। एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत जो है वो होगा। कोई किसी के बारे में कोई गीबत नहीं करेगा, किसी की टांग नहीं खींचेगा, किसी को धोखा और फरेब वहाँ पर नहीं होगा। तो इस तरह की जारी जितनी भी रूहानी बीमारियां जो इस दुनियावी माशरे में हैं, जिसका तज़किरा जो है वो पिछली सूरह मुबारका में भी हमने कुछ हद तक किया, तो वो सारी रूहानी बीमारियां जो है वो दुनिया की हद तक थी। क़यामत के दिन जन्नतियों को कोई ऐसी रूहानी जो मतलब आलूदगी है वो वहां पर नहीं होगी। ला तस्माउ फीहा लागिया, कोई लग़व बात वहां पर वो नहीं सुनेंगे, कोई शोर शराबा, कोई गल गफाड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा और कोई फसाद नहीं होगा। फीहा आइनुन जारिया, उसमें एक चश्मा जारी, उसमें ताज़ा मशरूबात के जारी चश्मे होंगे। अब ये ताज़ा ताज़ा चश्मे जो है वो होंगे, जबकि जहन्नमियों के बारे में बताया गया कि मिन आइनिन आनिया, खोलते हुए पानी के चश्मे। और जन्नत में जाने वाले जो लोग हैं उनके बारे में मुख्तलिफ मशरूबात पिछली सूरतों में उसका तज़किरा हुआ, जिसमें शहद जो है वो भी ताज़ा शहद के चश्मे जो हैं होंगे, या शराब के चश्मे, या इस तरह के और मशरूबात जो कि ताज़ा होंगे, जो कि बुलंदी से गिराए जाते होंगे, जिससे उनकी ताजगी और फरज जो है उसमें और ज़्यादा इजाफा होगा। और फिर उन चश्मों से मशरूबात जो हैं उनको सर बमोहर जो है जन्नतियों को पेश किया जाएगा, बिल्कुल उनकी ताजगी को बरकरार रखने के लिए। और फिर उसमें तस्नीम और काफूर जैसे मुश्क जो है वो भी होंगे, जिससे उनकी खुशबू और उनकी ताजगी और उनकी फरहत और उनका जायका जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो फीहा आइनुन जारिया, उसमें चश्मा जारी जिसमें से वो मशरूबात जो है वो पियेंगे। फीहा सुरुर मरफूआ, उसमें तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे, उनके उनके आराम गाहें जो है वो ऊंचे ऊंचे तख्तों पर होंगी, ऊंचे ऊंचे बुलंद पलंग जो है या बेड जो है उनको, जो कि बहुत ही आरामदेह होंगे। वह अकवाब मवदूआ, और आबखूरे रखे हुए होंगे। आबखूरे वो जग या जो वो चैनके हैं जिसमें पानी जो है या मशरूब जो है वो सर्व किया जाता है, सर्व मोहर जो है, इस तरह से वो वहां पर
ترتیب سے ان کے پاس ہی پڑے ہوئے ہوں گے، جن کو حاصل کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ نماری کو مصفوفہ، اور گاؤ تکیے کتاروں میں لگے ہوئے ہوں گے، یعنی وہاں پر مجلس اور محفل جو ہوگی جنتیوں کی، وہ ایک جگہ پر جمع ہوں گے، اور ایک ترتیب کے ساتھ بہترین انداز میں اونچے تختوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوئیں گے، مجلس جمائے ہوئے۔ وزرابی مبسوسہ، اور مخملی قالین جو ہیں وہ بچھے ہوئے ہیں، مخمل کے نرم اور دبیز قالین جو ہیں وہ ان کے اوپر ان کے وہاں پر بچھے ہوئے ہوں گے، جن کے اوپر چلنا جو ہے وہ بہت ہی ایک آسانی اور بڑی ہی راحت اور فرحت کا باعث ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو آیات ہیں، آیت نمبر 16 تک، دو جو ایسپیکٹ ہے، وہ دونوں ایسپیکٹ جو ہے وہ کنٹراسٹ ایک جو ہے جو ہمیں ملتا ہے یہاں پر، کہ کس طرح سے اس نصیحت کا انکار کرنے والوں کا کس قدر سخت انجام جو ہے، بھیانک انجام جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس دنیا کی زندگی میں جس نے استفادہ کیا اس نصیحت سے، اس ذکر سے، اس رہنمائی سے، جس نے اس تذکیر جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا، اس یاد دہانی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے راستے پر چلتا رہا، اس کے لیے کس قدر آسانی اور کس قدر مطلب وہاں پر آسائشیں ہوں گی۔ لیکن یہ سارا جو ہے ملے گا دنیا کی عمل اور دنیا کے دوڑ دھوپ کے نتیجے میں۔ اب آگے اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ غیر معمولی جو قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے ہمیں ایک دعوت دے رہا ہے کہ ذرا ان چیزوں کے اوپر غور کرو، کہ کیا یہ خود سے بن گئی، خود سے یہ پیدا ہو گئی، یا کیا ان کو کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی جب دیکھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ نہیں، یہ خود سے نہیں بن سکتی، یہ کس طرح سے ایک سینسٹیو اور ڈیلیکیٹ سسٹمز جو ظاہری طور پر بہت بڑا بھی نظر آتا ہے۔ اب موجودات کے اعتبار سے سورج چاند ستاروں کو دیکھیں اگر، تو ظاہری طور پر وہ بہت بڑا بھی ہے، اور اگر اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو اس کے ذرے جو ہیں وہ جو بنیادی اکائیاں جو ہیں وہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ بغیر کسی خالق کے یا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے یہ خود سے بن جائیں۔ تو ظاہری اعتبار سے بڑے براڈ ویژن یا میکرو ویو سے اگر دیکھیں تو پھر بھی ہمیں یہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے، اور اگر اس کو مائکرو ویو یا مائکرو سکوپک ویو سے اگر ہم دیکھیں تو پھر بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان میں ایک عجیب قسم کا ربط اور تعلق ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے سے بڑے کائنات کا جو مطلب سسٹم چل رہا ہے، وہ سارے کے سارے اس میں ایک عجیب طرح کا تعلق ہے، جو کہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا بھی ہے، اور جب اس کو وہ بنانے والا ہے اس نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا، اس نے پورا پھر اس کا انتظام بھی کیا۔ تو ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرو کہ کیا یہ بنانے والا جو ہے اس نے اس کو بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا؟ نہیں، اس نے اس کو بنا کر اس کے سارے انتظامات کی بھی کیے۔ اور پھر دوسرے اینگل سے اگر دیکھو کہ کیا یہ بے مقصد بنی ہے، تو نہیں، ہر یہ چیز جو کائنات میں موجود ہے اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اور اس کا مقصد کا ایک پہلو جو ہے وہ تو ہمارے سامنے بڑی کھلی اور ظاہری آنکھ سے نظر آ رہا ہے، کہ ہر چیز جو اس دنیا میں بنی ہے، وہ جو بھی اپنا کار یا جو بھی اپنا کام یا جو بھی اپنی خدمت انجام دے رہی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وہ زندگی جو ہے، اس کی وہ خدمت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے قیامت یا مطلب اس زمین کے بارے میں کہا جاتا ہے، آسمانوں کے وہ سورج کے بارے میں کہا جاتا ہے، دیگر جو ستارے اور سیارے ہیں ان کے بارے میں ہماری سائنٹیفک ریسرچ جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ سارا کچھ جو آج یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا کچھ لپٹ جائے گا، یہ سارا کچھ تحت نحس اور برباد ہو جائے گا۔ اس سارا کچھ برباد ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اس کے بارے میں سائنس یا ہماری ریسرچ یا ہماری جو ظاہری آنکھیں جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے پتہ نہیں دیتی، جس طرح سے پتہ ہمیں یہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اور قرآن کی آیات جو ہے وہ جس قدر ہمیں اس کی خبر دیتی ہیں، وہ یہ خبر جو ہے، یہ یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جہاں تک ہمارا علم یا ہماری کوشش یا ہماری سمجھ بوجھ جو ہے، جہاں پر وہ جا کر فل سٹاپ لگ جاتا ہے، جہاں پر وہ سٹاپ ہو جاتی ہے، اس کے بعد آنے والے جتنے معاملات ہیں
उनकी भी खबर जो है वो इस कुरान के ज़रिए से, अल्लाह की नसीहत के ज़रिए से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फरामीन की तरफ के ज़रिए से हमें पहुँचते हैं। तो लिहाजा ये बहुत अहम है हमारे लिए कि इन निशानियों के ऊपर गौर करके हम किसी नतीजे पर पहुँचें। और ये नसीहत जो है वो यकीनन हमारे लिए खुलेगी कि वो कि इस कायनात के वजूद ख़त्म होने के बावजूद बाद, ये जो ज़ाहरी वजूद इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, उसके बाद की ज़िंदगी का अल्लाह ताला हमें खबर दे रहा है कि उसके बाद तुम्हारे ये मामलात होंगे। तो लिहाजा उस बाद की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हमें अपना आज जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उनमें हमें अब क्या अल्लाह की निशानियों में से मिलेगा? बाकी अगली निशानियां जो हैं वो तो सारी हमारी जानी पहचानी है, काफ़ी तफसील के साथ काफ़ी दफ़ा रिपीट हुई। लेकिन ये पहली जो यहाँ पर है 17 नंबर आयत में, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या वो नहीं देखते ऊँटों की तरफ कि वो कैसे पैदा किए गए? ऊँटों की तरफ ज़रा गौर करो कि ये ऊँट जो है उसकी उसको कैसे अल्लाह ताला ने पैदा किया। ऊँट अरब के माशरे में या रेगिस्तानी इलाके में, अरब का तकरीबन पूरा खिता जो है वो रेगिस्तानी है, सहराई इलाका है। यहाँ पर ऊंट जो है दूसरे जानवरों की निस्बत ऊंट जो है वो अहमियत और अफादियत के एतबार से बहुत ज़्यादा है। दूसरे जानवरों की निस्बत ये ज़्यादा काम आने वाला जानवर है, जो जिससे अरब के लोग जो है वो मोहब्बत भी करते थे, इस वजह से कि वो उनके लिए बहुत सारे फ़ायदे जो है जो दूसरे जानवर उनको नहीं पहुंचा सकते, वो ऊंट जो है उनको बाहम पहुंचाता है। इवन कि आज भी अगर हम देखें तो कोई मतलब जो एयर आज के जो लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी अगर रेत के ऊपर अगर उनको चलना पड़े, ये गाड़ियां वाड़ियां ये जो हैं, ये रेत के ऊपर चलना उनके लिए आसान नहीं है, बड़ी मुशक्कत के साथ बड़ी स्पेशल कोई अरेंजमेंट करके वो करें तो फिर ही, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा पुरखतर होता है। लेकिन ऊंट अल्लाह ताला ने एक ऐसी सवारी या एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया जो कि इस रेगिस्तान की सख्त जिंदगी जो है उसमें भी बड़ी सुर्रत के साथ और बड़े बेहतरीन तरीके से इंसान की खिदमत जो है वो पूरी करता है। इसकी ज़ाहरी साख्त और शक्ल सूरत को अगर देखें तो ये बेढंगी सी लगती है, अजीब किस्म की लगती है, मगर इसके बावजूद इसकी खूबियाँ और इसके फ़ायदे जो है वो इंसान के लिए किस कदर ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसके पाँव की बनावट को अगर देखो कि किस तरह से ये फ्लैट और नरम करके बनाए गए कि रेगिस्तान में वो बड़ी आसानी से चलता है। रेत के तूफान में वो अपने नाक जो है वो बंद कर देते हैं। रेत का तेज जब तूफान आता है तो उसका आप नाक के नथने जो है वो ये बंद कर लेता है, जिसकी वजह से रेत के जो जर्रे हैं वो उसके अंदर नहीं जाते। इस तरह से उसकी मोटी पलकें जो हैं वो उसको तूफानी जो हवा है रेत का उससे हिफाजत करने में और अपने विजन को बरकरार रखने में बड़ी अहम जो है वो रोल प्ले करती हैं। या अपने पानी को अपने अंदर जो है वो लंबे अरसे के लिए महफूज कर लेता है। कोहान में चर्बी है, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक जो है या अपनी तवानाई की ज़रूरत जो है उसको महफूज करता है। और कई दिनों तक फिर वो बगैर खाने के भी ये आसानी से अपना जो मामलात हैं उनको निपटा भी सकता है। जिसकी बदौलत कई दिनों तक वो अपनी खुराक का इंतजाम जो है वो अपने जिस्म के अंदर ही उसने महफूज कर लिया है। भारी बोझ उठाकर दूर दूर तक रेगिस्तान के जो नर्म और चटियल जो मैदान है उसमें वो लंबा सफ़र भी करता है, जो कि इंसान को अगर उसके देखे तो उसकी अहमियत और इफादियत, उसका बनाव और उसकी बनावट जो है उसमें एक मुनफर इनफरादियत जो है वो नजर आती है। इसके अलावा फिर इसका गोश्त जो है, इसका दूध जो है वो भी इस्तेमाल होता है, गोश्त खाया जाता है, उसके खाल जो है वो भी इस्तेमाल होती है, उसकी ऊन जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इंसान होती है। गो के मुख्तलिफ अंदाज से ये ऊँट जो है वो इंसान की ज़िंदगी के लिए या इंसान के लिए मुख्तलिफ तरह से फ़ायदा मंद है। तो गोया ये ऊँट जो है वो ज़ाहरी तौर पर एक बेढंगा सा जानवर नजर आता है, लेकिन उसकी तख्लीक का एक मकसद है, वो इस मकसद को पूरा करता है इंसान के लिए। लेकिन उसके बावजूद उसकी ज़िंदगी जो है वो आर्जी है, वो ख़त्म होती है और वो फिर इस दुनिया से नापेद भी हो जाता है दूसरी जो ज़मीन के ऊपर जो दूसरी ज़िंदगी जिंदा मखलूक जो है उसकी तरह से। तो जो ऊँट की खलकत और उसके फ़ायदे और उसके जो
उसके जो मतलब करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी जो खसूसियात हैं, ज़रा उनकी तरफ गौर करो कि तुम्हें क्या निशानियां अल्लाह ताला की नज़र आती हैं, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, माहौल के मुताबिकत उसको अता की, कि अपने माहौल के मुताबिक वो अपनी बेहतरीन खिदमात जो है वो इंसान को बहम पहुंचाता है, और अपनी खिदमात को अंजाम देता हुआ इस दुनिया से वो रुखसत हो जाता है। वह इलस्समाई कई फारूफियत, फिर तुम आसमान की तरफ देखो जरा कि वो किस तरह से बुलंद किया गया, आसमान के किस तरह से बगैर सतूनों के उसको तुम्हारे ऊपर खड़ा कर दिया गया, जिसमें से तुम देखते हो कि सूरज और चांद जो है वो रोजाना की बुनियादी पर एक दूसरे के पीछे आते जाते हैं, जिसमें दिन और रात जो है वो आना जाना है। और फिर दीगर सितारे जो हैं वो तुम्हें इसी आसमान के नीचे नजर आते हैं। ये आसमान को बतौर छत तुम्हारे लिए मतलब अल्लाह ताला ने पैदा किया, और उसमें कोई शिगाफ भी नहीं है कि तुम इसमें कोई शिगाफ जो है ढूंढ पाओ। तो आसमान की तरफ देखो कि किस तरह से अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारे ऊपर बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया, कि वो तुम्हारे ऊपर गिरता भी नहीं। वह इलल जिबाल कई फनुसिबत, और पहाड़ों की तरफ देखो कि वो कैसे गाड़े गए, पहाड़ जो इस कदर बड़े और इस कदर मतलब मजबूत हैं कि वो मेखों की तरह से इस जमीन के ऊपर गाड़ दिए गए। और उन पहाड़ों के गाड़ने का मकसद जो है वो भी कई दफा तذکرہ हुआ, कि एक व्हील बैलेंसिंग की तरह इस जमीन को बैलेंस किया अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों के जरिए से, ताकि इस इन पहाड़ों के जरिए से एक तो ऊंचाई और नीची, ऊंची और नीची यानी स्लोप जो इसको हम कहते हैं, उसका इंतजाम हुआ, कि कुछ जो जगह जो है वो ऊंचे मुकाम पर हैं सतह समुंदर से, कुछ जो है वो मैदानी इलाके हैं, कुछ जो है वो नीची सतहों पर है, समुंदर के लेवल के बराबर भी हैं। तो इसमें एक बड़ा हमें एक हसीन इम्तजाज भी नजर आता है। एक तो पहाड़ों को गाड़ कर जमीन का बैलेंस इस तरह से किया कि तकरीबन वो 40,000 किलोमीटर, एक 40,000 से ज्यादा किलोमीटर एक दिन में जो सफर तय करती है या घूमती है जमीन, तो इस कदर तेजी से घूमने के बावजूद इसमें इर्तआश पैदा नहीं होता। और उसके बाद फिर पानी का बहाव जो है, उस जो कि बहुत ही अहम रोल हमारी जिंदगी में प्ले करता है, वो भी इन्हीं पहाड़ों के मरहून मिन्नत है। इन्हीं पहाड़ों की वजह से जो ऊंची 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 और नीची जगह है, वहां से पानी जो है बहता है। ये सारे का सारा निज़ाम जो है, इसको अगर गौर करें, और इसका एक एक एस्पेक्ट, इसीलिए मैंने तज़किरा किया था, ये काफ़ी सारे जो है वो हमने पूरी तफसील से, हमने कुछ रिसेंटली काफ़ी सारी सूरतों में पढ़े हैं, इसलिए हम इसको वन बाय वन पूरी तफसील से यहाँ पर नहीं जा रहे। लेकिन ये पूरा एक सिस्टम जो है उसकी तरफ इशारा करता है कि कैसे इन पहाड़ों को गाड़ा गया है अल्लाह ताला की तरफ से। वाइलल जिबाली कई फनुसिबत, और पहाड़ों की तरफ भी जरा गौर कीजिए कि किस तरह से वो गाड़े गए हैं। वाइलल अर्दी कई फसुतिहत, और जमीन की तरफ कि वो कैसे बिछाएगी, जमीन को किस तरह से इंसान के रहने के लिए, इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए, इंसान को अपने मामलात को बहम मतलब लेकर चलने के लिए इस जमीन को किस कदर पुरआसाइश बनाया इंसान के लिए, कि वो इस पर चलता फिरता है, इससे अपनी ज़मीन से खुराक हासिल करता है, इसी से निकली हुई मादनियात जो है, या मुख्तलिफ एनर्जी के रिसोर्सेज और दूसरी जो एसेट्स हैं, दूसरे जो खजाने हैं, वो निकालता है, और उससे फिर अपनी रोजी रोटी जो है वो भी कमाता है, अपने तामीरात भी करता है, अपने ज़िंदगी के दीगर मामलात में उसके लिए ज़रूरतें पूरी करता है। तो ज़मीन को किस तरह से अल्लाह ताला ने बिछाया, रहने बहने के काबिल बनाया, और उसके अंदर ज़माने जो छुपा दिए, खजाने जो छुपा दिए। और फिर ये खेती और नबातात का खजाना जो कि मुसलसल कई अरब सालों से चलता आ रहा है, और ना जाने कब तक ये चलता रहेगा। हर साल हर साल हर मौसम में एक बड़ी तरतीब के साथ एक बड़े मनज़्ज़म इंसान से इंसान को उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात और दीगर मामलात, इसकी ग़िज़ा और उसके पहनावे के लिए भी, मतलब ये कपड़े वगैरह जो पहनते हैं वो भी इन्हीं फसलों से हासिल किए जाते हैं, कॉटन वगैरह के या दूसरे। तो इससे सारे जो सिलसिला जो है वो इस ज़मीन से इंसान को बहम मुयस्सर किया अल्लाह ताला ने, तो किस कदर इस ज़मीन को भी बिछाया और आरामदेह बनाया और ज़रूरियात का पूरा करने वाले बनाया इंसान के लिए। फज़क्किर, बस अब ये सारी जो आयात हैं अल्लाह ताला की, इनको ज़रा डिटेल से रिव्यू करो, डिटेल से इनके ऊपर गौर व फिक्र करो, तो तुम्हें अल्लाह ताला का तारफ़ जो है, अल्लाह की मार्फत जो है वो भी तुम्हें नसीब होगी। और उसके अलावा तुम अल्लाह ताला के हिकमत को पहचान कर उसकी नसीहत जो है उसको भी कबूल करना, या इसकी नसीहत के ऊपर तुम्हें चलना जो है वो आसान होगा। इसके बावजूद फजक्किर, अब बस आप नसीहत करें। ये जो लोग
ये उस वक़्त के मुशरिकीन मक्का जो है उनकी तरफ भी इशारा हो सकता है। ये इशारा तो यकीनन उन्हीं की तरफ है। लेकिन आज हम जैसे लोग जो हैं, या वो लोग जो बिल्कुल इस दिन से नाबलद हैं, या जो जिनके सामने ये आयत जो है पेश की जाती है, उनसे वो मुंह फेर लेते हैं, उन सब के लिए ये बराबर ये आयत जो है वो लागू होती है। फज़क्किर, बस आप नसीहत करें। इन्नमा अंत मुज़क्किर, बेशक आप नसीहत करने वाले हैं। कि बेशक आपकी जिम्मेदारी जो है वो नसीहत करना है। तो लिहाजा लिहाजा आप नसीहत जो है इसी तरह से उनको पूरा असर अंदाज में करते रहें। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, नहीं है आप उन पर कोई दारोगा। यानी आप उनके ईमान लाना या उनकी नसीहत को कबूल करना, इसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है। आप पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो नसीहत अगर कबूल ना करें तो फिर क्या बनेगा। उनकी नसीहत मतलब उनकी नसीहत कबूल करने का कोई बार या कोई बोझ या कोई उसका वबाल जो है वो आपके ऊपर नहीं है। आपकी जिम्मेदारी जो है वो तो है नसीहत करना या नसीहत का पहुंचा देना, जो कि हम तक पहुंच चुकी है। आज हम भी गवाही देते हैं, मैं भी गवाही देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नसीहत जो है वो पूरी तरह से बनी नौ इंसान तक पहुंचाई, जो हम तक भी पहुंच चुकी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस नसीहत के मुताबिक अपनी इस्लाह करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कि आपकी जिम्मेदारी जो है वो तो नसीहत पहुंचाना है। नसीहत को उनके दिलों में ठोंस देना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, या ये आपका काम नहीं है। या उन अगर वो नसीहत को कबूल नहीं करते तो उसका कोई बोझ या कोई वबाल आपके ऊपर नहीं होगा। इल्ला मन तवल्ला व कफर, मगर जिसने रूगर्दानी की उसने कुफर किया। जो इस नसीहत से रूगर्दानी करेगा, जो इस नसीहत से मुंह फेरेगा, यकीनन वो ऐसा है कि जिसने इनकार किया, जिसने कुफर किया। फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, तो ऐसे कुफर करने वाले को, ऐसे रूह गर्दानी करने वाले को तो फिर अल्लाह ताला अजाब देगा, एक बहुत बड़ा, एक अजाबल अकबर, एक बड़ा अजाब। यानी दुनिया में जो अजाब जो हम देख चुके दूसरी कौमों के ऊपर, के समुंदर में भी गर्क कर दिया गया, तो उसको कारून की तरह जिसका तज़किरा हुआ पिछले अभी कुछ ही अर्सा पहले, कि उसको ज़मीन में धंसा दिए गए, उसके मालो दौलत, उसके महल्लात समेत। और फिर जलजले और चीख और चिंगाड़ के जरिए से, तूफानों के जरिए से कौमों को तबाह होना, बर्बाद और नेस्तो नाबूद कर दिया गया। ये तो बड़े छोटे छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से और मामूली मामूली से अजाब थे। ये तो कोई वक़्त ही नहीं रखते उस अजाब की कंपैरिजन में, जो कि आखिरत का अजाब है, जो कि अजाब अल अकबर है, एक बहुत ही बड़ा अजाब है, जिसको दुनिया की कोई आंख जो है वो देख नहीं सकती, जिसको दुनिया की कोई हिस्स जो है वो महसूस नहीं कर सकती। इस कदर वो शदीद और बड़ा अजाब होगा और सख्त अजाब होगा। इन्ना इलैना या बहुम, बेशक हमारी तरफ है उनका लौट कर आना। ये जो इनकार करने वाले हैं, चाहे वो ये जो मर्जी करते रहें, जहां मर्जी जाते रहें, आखिरकार उनको हमारी ही तरफ लौट कर आना है। सुम्मा इन अलैना हिसाबहम, फिर यकीनन हम पर है उनका हिसाब। कि फिर हम ही उनका हिसाब लेंगे और फिर हम ही उनको उनके हिसाब किताब के मुताबिक उनका फैसला करेंगे और उनको दोजख में हम धकेल देंगे। जो उस नसीहत को कबूल करेगा, उस हिसाब किताब के नतीजे में उसको जन्नत जो है वो मुयस्सर करेंगे। लेकिन तज़किरा जो है वो क्योंकि उन लोगों के बारे में हो रहा है जो जिन्होंने गर्दानी की और कुफर किया, तो उनको फिर बड़ा अजाब होगा। बेशक उनको वापस अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है, और यकीनन उनका हिसाब जो है वो अल्लाह ताला ही करेगा। और फिर अल्लाह ताला जब हिसाब करेगा तो इंसाफ के सारे तकाजे वहाँ पर हमारे सामने होंगे। और जब इंसाफ करेगा तो जिसका जो हक है वो वहाँ पर पहुंचेगा। तो जिन लोगों का हक है कि उनको सज़ा मिले, उनको वहाँ पर सज़ा मिलेगी। और जिन लोगों का हक है कि दुनिया में उन्होंने कोशिश की और इस बात के हकदार ठहरे कि उनको अल्लाह ताला जन्नत में ठिकाने दे, तो उनको फिर अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस या जन्नत जो है वो अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो कि दुनिया में, तो सबसे पहले तो हमें दुनिया में अल्लाह के रास्ते की अल्लाह के दीन की दौड़ धूप करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर हमारी इस कोशिश को कबूल भी करे और आखिरत में हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो कि जिनके अमर जिनके जो अमल हैं अल्लाह ताला ने कबूल किए, जिनकी कोशिशें कबूल की, और वो कामयाब लोग हैं। और अल्लाह ताला हमें उससे किसी गिरोह में से महफूज रखे जो किसी भी तरह की मुशक्क़त और किसी भी तरह की मुश्किल की ज़िंदगी में होंगे वहाँ पर। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, कोई इजाफा अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।
جی تو اجازت چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہی اتوار کے دن ہماری تو مجلس جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہی رونق ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کے بدلے میں ہمیں دنیا میں اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اچھا اور نیک انجام جو ہے وہ ہمیں پہنچائے۔ ہمارے دنیا کے معاملات میں جو ہمارا کوئی سختیاں ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، کوئی جابس کے، کاروبار کے دیگر معاملات جو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ان میں آسانیاں اور ان میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی دے۔ دنیا میں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی مشقت میں ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے میٹر میں اگر ہم دیکھ لیں تو وہ اس قدر ایک ایک خوفناک وہاں پر سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ باقی دیگر جگہوں پر بھی بہت سارے معاملات میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد اور اپنا خاص فضل و کرم ان کے اوپر کرے، اور ان کو فرشتوں کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع سے اللہ تعالیٰ ان کو مدد پہنچائے، اور ان کو کامیابی اور نصرت جو ہے وہ ان کو عطا فرمائے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور بہن بھائی اور عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔